بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پر نور لمحات بالکل قریب آ گئے ہیں. رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں استقبال رمضان کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے کو اعمال صالحہ سے بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے علم و عمل کے لحاظ سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، چونکہ قرآن مجید برہان رشید جو انسانی عظمت کا اور ترقی کا محور ہے، اس کا نزول اسی مقدس مہینے میں ہوا اور اس مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے رب ذوالجلال نے اس کی امتیازی شان یہ بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے
جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. نزول قرآن کی وجہ سے رمضان المبارک باقی مہینوں میں سے ممتاز مہینہ ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی رحمتوں کو واضح کرتے ہوئے متعدد مقامات پر اور متعدد مجالس میں متعدد فرامین میں اس کی انفرادیت کو اور امت مسلمہ کے لیے جو اس کی حیثیت ہے اس کو واضح کیا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم جو اس امت کے لیے ہے اور پوری انسانیت کے لیے، اس کی مناسبت اور رب ذوالجلال کے کرم کی مناسبت اور رمضان میں جو انسانوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کی مناسبت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے، جو کہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ حتمی نظریہ تھا، کان اجود الناس، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان میں سے سب سے زیادہ جود والے تھے. دوسری جگہ جو حدیث شریف میں بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اجود و جودا، سب سے زیادہ جود رب ذوالجلال کا ہے، ثم انا اجود بنی آدم، اللہ کے بعد تمام انسانوں میں سے میرا جود سب سے زیادہ. یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے زیادہ جود والے تھے. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث شریف پہلے میں نے ذکر کی اسے سنا اور اس سے اپنے طور پر بھی نتیجہ اخذ کر لیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے آنا اجود بنی آدم، کہ میں بنی آدم میں سب سے زیادہ جود والا، تو اگرچہ بات اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے، بلکہ یہاں پر وہ اپنا نظریہ اپنے طور پر بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کان اجود الناس، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے زیادہ جود والے. جود کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں، جود ہے کسی کو دینا اور کسی کو نوازنا، کسی کے لیے عطا کرنا اور کسی کو مالا مال کرنا. اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بخاری مسلم میں یہ قول ہے، تو اس میں سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی طرف سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں تمام لوگوں کے مقابلے میں، تو انہیں کیا تمام لوگوں کے جود کا پتہ تھا کہ وہ کتنا جود کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لحاظ سے جس کو کہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے پہلے نمبر پر ہے تو باقی کی صلاحیت کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ہی کسی کی فضیلت کو بیان کیا جا سکتا.
حضرت عبداللہ بن عباس جود کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ صرف 1000 2000 یا لاکھ 2 لاکھ یا 1 کروڑ 2 کروڑ انسانوں پر نہیں بلکہ پوری انسانیت پہ بیان کر رہے ہیں. تو پھر پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان کا وصف جود کیسا ہے. اور پھر الناس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، غوث قطب ابدال ہیں، ہر زمانے کے سخی حاتم تائی لوگ، بادشاہ، سب اس میں شامل ہیں. تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ وہ کہ جب صحابی ما فوق العقل بات کہیں تو وہ ان کا اپنا قول نہیں ہوتا، وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا. تو اگرچہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ نے اپنے بارے میں یہ بتایا، یہاں اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے وہ دوسری حدیث شریف ہے یا اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہوئی ہے جس کے نتیجہ میں کہ سرکار نے خود بیان کیا کہ جتنا میرا جود ہے اتنا کسی کا جود نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سامنے رکھ کر اپنی طرف سے اپنا نظریہ بیان کر رہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شان رسالت کو تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اگرچہ نہ پہلی دنیا دیکھی ہے اور نہ بعد والی دنیا دیکھی ہے، لیکن جن حالات میں موجود تھے، جو لوگ سامنے تھے، ان کے لحاظ سے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ جتنا جود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اتنا کسی کا نہیں، کیونکہ صحابہ میں مشہور تھا، اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بھری ہوئی وادی بکریوں کی بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو اس بنیاد پر شان رسالت کو ماننے کا چونکہ طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ بھی سامنے آئے تو بہت کچھ مانا جاتا، جس طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد. تو سوال محدثین نے یہ کیا کہ آپ کے بعد والا تو ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت علی پھر بھی دنیا میں تھے، تو یہ کہیں کہ آپ کے بعد بھی میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، مگر پہلے جو کوئی نہیں دیکھا. یہ تب ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کی عمر بڑی ہو، وہ دنیا میں پہلے آئے ہو اور پہلے بھی دیکھا ہو اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا ہو اور کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا اور میں نے بعد میں بھی کوئی نہیں دیکھا، جبکہ ان کی ولادت ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوئی ہے. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا؟ تو اس پر محدثین کہتے ہیں اصل بات شان رسالت کی ہے، یہاں تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا. جب ایک جہت سامنے ہے کہ بعد میں ان جیسا کوئی نہیں تو دل گواہی دیتا ہے پھر پہلے بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو انداز تھا اس کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر بھی، اگرچہ سرکار کا اس حدیث میں حوالہ نہیں دے رہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اپنے طور پر کہتے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ بنی نوع انسان میں جتنا نوازنے کا سلیقہ ہمارے نبی علیہ السلام کو ہے اتنا اور کسی کو نہیں ہے. تمام بادشاہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر رب ذوالجلال نے آپ کو جود کی سب سے بڑی شان عطا فرمائی. اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں آنی چاہیے کہ جن کی سپرلیٹو ڈگری کے لحاظ سے جن کا جود بیان کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ دیتے کچھ نہیں اور عطا کچھ نہیں کرتے یا ان کے پاس کچھ نہیں، یہ انسان کی کتنی بڑی محرومی ہے. وصف جود تھوڑا سا بھی جس کا ہو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ماننا پڑے گا تب ہی اس کو جواد کہا جا سکتا ہے. اور یہ تو بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ جود والے ہیں، تو پھر یہ یقین سے ماننا پڑے گا کہ ان کے خزانوں میں جو کچھ ہے وہ کسی اور انسان کے خزانے میں نہیں. اور جو جس طریقے سے یہ دیتے ہیں اس طریقے سے اور کوئی نہیں دیتا. حاتم تائی جیسے لوگ اگرچہ نواز کے لوگوں کو کروڑوں روپیہ دے کے چھوڑے مگر پھر بھی ان کے منگتے ہی رہتے ہیں، محتاج ہی رہتے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوالا بھی عطا کر دیں تو دل میں بے نیازی کا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، مانگنے کی عادت ہی ختم کرا دیتے ہیں اور اس انداز میں نوازتے ہیں. اور پھر اس طرح کی ہزاروں اور جہات ہیں. اس واسطے
मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में। वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चादर पे चुल्लू भर के खाली डाल दे तो हाफिजे के खजाने अता फरमा देते हैं, और वैसे भी खजान का लफ्ज़ मौजूद है। अब यहां पर इस हदीस शरीफ में पहला वसफ यह बयान किया, खुतबा रमजान शरीफ है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम लोगों में से ज्यादा जूद वाले हैं। इसके बाद वह अजवदा मा यकूनु फी रमजान, आम हालात के मुकाबले में रमजान में फिर मजीद जूद वाले हैं। यानी 11 महीनों में अगरचे मेरिट बनाए तो जूद में आपका पहला नंबर है सारी निशानियत के लिहाज से, लेकिन रमजान में उन 11 महीनों पर भी इजाफा, जितना रमजान में करम फरमाते हैं ये 11 महीनों से भी ज्यादा। अजवदा मा यकूनु फी रमजान, रमजान में ये बस हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वैसे भी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें मजीद आपकी अपनी हालत जो है जो 11 महीने में थी उसके मुकाबले में रमजान का जो आलम था उसमें आपका वस्फ़ जूद पहले से भी बढ़ जाता था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुनासबत रब्बे ज़ुल जलाल की जात के साथ है, ऐसी मुनासबत मखलूक में और किसी फर्द की नहीं। चूंकि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के औसाफ जो है, हदीस शरीफ में हुक्म है तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह वाले अखलाक पैदा करो। मसलन वो रहीम है, तुम भी रहम करना सीखो, वो मुआफ करता है, तुम भी मुआफ करना सीखो। तो अल्लाह अपने अंदर अल्लाह के औसाफ पैदा करो। ये उम्मत को भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, अगरचे जिस नौइयत के उसके औसाफ हैं वो बंदा उस अहलियत के ही नहीं, लेकिन फिर भी मुनासबत रब्बे ज़ुल जलाल के साथ पैदा करने का हुक्म दिया गया। और यही वजह है कि खालिक़े कायनात ने फरमाया हर अमल इब्ने आदम का उसको बढ़ाया जाता है, कुल्लु अमल इब्ने आदम युदाफ अल हसनतु बिअशरति अमसालिहा इला 700 ज़िफ़न, इब्ने आदम का अमल 700 तक बढ़ा दिया जाता है, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के, इन्नहु ली, ये मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी भी, इसकी जज़ा मैं आप ही देने वाला हूं। हालांकि हर इबादत उसकी है और हर इबादत की जज़ा भी वही देता है। और इसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि इस हालत में बंदे की मुनासबत अल्लाह से ज्यादा होती है। हालत रोजा के अंदर बंदे की मुनासबत रब्बे ज़ुल जलाल से आम हालतों के मुकाबले में ज्यादा होती है। क्यों? ना खाना ना पीना ये शान रब्बे ज़ुल जलाल की है। बंदा खाने पीने का मोहताज है, लेकिन कुछ वक्त इसने भी ऐसी हालत में अपने आप को रखा कि इसकी मुनासबत इसके रब के साथ पैदा हो जाए। वो नहीं खाता पीता, तो इसने कहा मैं भी कुछ वक्त ऐसा गुजारता हूं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा अगरचे सारी बातें मेरी हैं मगर रोजा खास मेरा हो, मेरे लिए इसका मैं अजर देने वाला हूं कि इसमें बंदे ने अपनी मुनासबत अपने रब के साथ पैदा करने के लिए आम इबादात के मुकाबले में ज्यादा किरदार अदा किया है। अब वैसे नमाज पढ़े तो हरकातों सकनात है, वो तवाफ करे तो उसमें भी हरकातों सकनात है। ये सूरत हाल, ये जिस्म की अंदाज की मुख्तलिफ हालतें हैं, जिस्म के तकाजे हैं, जिस्म के अवारिज हैं, जिस्म की कैफियत है। ना खाना ना पीना ये मुजर्रद जात का काम है, और इसने कुछ वक्त तक अगरचे मोहताज था अपने आप को उस हालत में रखा है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी इबादत से इसको जुदा करके फरमाया इस हालत में बंदे को जो मेरा कुर्ब मिलता है और मेरे साथ उसकी मुनासबत होती है, इस बात से फरमाया रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं आप ही देने वाला हूं। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में अजवदन नास है, लेकिन रमजान में आपकी हालत आपकी दीगर हालतों पर फायक हो गई है। रमजान में आम हालतों के मुकाबले में ज्यादा जूद आ गया है। सबब इसका यह है कि जिस रब के साथ आपकी मुनासबत है वो वहदहू ला शरीक खुदा, वो रब इस महीने में ज्यादा जूद करता है। तो जो जात उसके साथ जितनी ज्यादा मुनासिब है वो भी ज्यादा जूद करने वाली होगी, क्योंकि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का
جود کیسے ہے، ویسے اسے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس پہ خوش ہوتا ہے، نیکی دیتا ہے، لیکن رمضان میں کرتا ہے کوئی سجدہ تو کیا ہوتا ہے؟ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فی جاتا تھا۔ اور پھر جود کا انداز مطلقاً نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود کو بیان کرتے ہوئے ایک صحابی کا عقیدہ، اور وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، فرمایا چلتی ہوائیں اس قدر مخلوق کو نہیں نوازتی جتنا ہمارے نبی علیہ السلام مخلوق کو نوازنے والے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم دونوں میں عقیدہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور رمضان میں امتی کی شان کیا ہونی چاہیے اور رمضان میں مسلمان کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لحاظ سے میں اس حدیث شریف کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ مناسبت ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہ طے شدہ تحقیقی اور قطعی بات ہے۔ اس بنیاد پر ادھر جود زیادہ ہوتا ہے تو ادھر بھی جود زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر جس وقت رمضان میں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور جس وقت دور کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس وقت مزید وصف جود بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو عام دنوں میں قرآن پڑھنے کے سوز سے کہیں زیادہ سوز ہوتا ہے۔ رمضان میں جب تلاوت کرتے ہیں تو کہیں اور دنوں کے مقابلے میں کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر جس وقت اس کا تدارس ہوتا ہے تو علاوہ اس کے جو ایام تھے ان کے مقابلے میں اس کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر جو شخص یہ چاہتا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہو، میری روحانی مناسبت زیادہ ہو، میرے دل کی کیفیت سرکار کی کیفیت سے اٹیچ ہو جائے، اور میری روحانی مناسبت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ پکی ہو جائے، اس کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ وہ رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت قرآن پڑھے کرے اور قرآن مجید کے مفاہیم میں غور کرے، معنی کو سمجھے، مطالب میں متوجہ ہو۔ یہ عشق نبی کا وہ کورس ہے کہ جس وقت مسلسل اس میں وہ موجود رہے گا، اس کی قلبی مناسبت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس واسطے رمضان المبارک میں باقی جو وجوہات ہیں کہ گناہ جھڑ جائیں اور اللہ کا قرب ملے اور جنت کے لیے انسان مسافر جنت کا بن جائے، اور کتنے ہزاروں فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ بطور خاص بحیثیت امتی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناسبت کا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور کے لیے جبریل آتے تھے تو رمضان میں آتے تھے، اور پھر رمضان میں رات کے وقت آتے تھے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دور فرماتے تھے۔ اس حالت کو صحابہ نے نوٹ کیا کہ جب جبریل آئے ہوئے ہوں اور سرکار قرآن پڑھ رہے ہوں اس وقت جود پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر قیامت تک کے لیے تعلیم و تعلم کے لحاظ سے اگرچہ ہر سال کا ہر مہینہ، ہر دن، ہر رات اس میں بڑی زرخیزی ہے اور بڑی برکتیں ہیں، لیکن تعلیم و تعلم کے لحاظ سے جو رمضان المبارک کی برکت ہے اور جو رمضان المبارک کا فائض ہے جس کی وجہ سے بندے کا سینہ کھلتا ہے، اس کو قرآن و سنت کے علوم سے آشنائی ہوتی ہے، یہ اس مناسبت کی وجہ سے ہے کہ چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اس بنیاد پر جو امتی اسی نسبت کی بنیاد پر زیادہ اہتمام کرے گا، رب ذوالجلال اس کے سینے کو مزید کھول دے گا اور اپنی طرف سے حکمت کے چشمے اس کے سینے میں جاری فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ جس عقیدے کے ہمراہ رمضان گزارنا ہے وہ عقیدہ بھی اہل سنت کے سینے میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کی حدیث شریف ہے جو اس کا آخری حصہ ہے، وہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خیر دینے میں چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ جود والے ہیں۔ ریح مرسلہ، اس کی دلیل پر غور کرتے ہوئے امام زرقانی نے یہ لکھا کہ آخر ہوا
جب چلتی ہے تو یک وقت لاکھوں پتوں کروڑوں درختوں سے گزرتی ہے اور کتنی مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، یہاں تک کہ سوراخوں کے اندر چیونٹی تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے، فضاؤں میں جو کچھ ہے، ہر ایک چیز تک۔ اب صرف ایک شہر کے لحاظ سے ہوا کا جو فائدہ ہے وہ کوئی نہیں گن سکتا، پورے ملک میں چلتی ہوا کا فائدہ کتنا ہوگا، تو پوری دنیا میں جو چلے اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ چلتی ہوائیں پوری کائنات میں نوازنے میں وہ عادت نہیں رکھتی جو عادت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اس واسطے یہ نہیں کہا کہ وہ چلتی ہواؤں جیسا نوازتے ہیں، فرمانی اجود من الریح المرسلہ، وہ چلتی ہواؤں سے کہیں زیادہ نوازنے والے ہیں، چلتی ہواؤں سے کہیں زیادہ نوازنے والے ہیں۔ اب یہ لفظ کوئی فاضل بریلوی نے تو اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا حدیث میں، یہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے تو اپنی طرف سے کوئی بنا کے نہیں دیا کہ نبی کے جود کو بیان کرنا تو یوں بیان کرو، ہواؤں سے زیادہ بیان کرو۔ جن کے ہاتھوں میں ترازو ہے وہ تو ایک شہر کی ہوا جس مخلوق کو لگے اس کا نہیں بتا سکتے، اور جو ساری کائنات میں ہوائیں فیض بانٹ رہی ہوں ان کا کون بتائے گا، اور پھر جو اس سے کہیں زیادہ بانٹتے ہو اس کا کون بتائے گا۔ اس بنیاد پر فرمایا جس وقت صحابی کہتے ہیں فلا ہوا اجوادو من الریح المرسلہ، بھیجی گئی ہواؤں سے زیادہ جود کرتے ہیں، شرق و غرب، شمال جنوب، عرب عجم، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو، ہر طرف ہوا جاتی ہے اور پوچھ کے نہیں پوچھے بغیر وہ سب کو سانس کے لیے ریلیف فراہم کرتی ہے اور سارے لوگ اس میں سانس لیتے ہیں۔ پر اجوادو یہ ہواؤں کے برابر نہیں، ہواؤں سے زیادہ نوازنے کا رب نے ان کو حصہ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ صورتحال ایک باقاعدہ دعوت فکر کی ہے کہ آج جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہیں، ان کی مثل سارے بادشاہ مل کے بھی جود میں نہیں ہو سکتے، اور وہ جو دینے کا انداز صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے ہے وہ ہواؤں سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس عجبت کی وجہ بیان کی امام زرکانی نے، کہتے لأن الجود منہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی ومن الریح مجازی، فرما ہوا جو نوازتی ہے تو مجازن نوازتی ہے، اور مدینے والی سرکار نوازتی ہے تو حقیقتاً نوازتی ہے۔ ان کا وصف جود صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جود حقیقی ہے اور ہوا کا وصف جود مجازی ہے۔ ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ فرما ہوا جیسی بھی ہو، جتنی آندھیاں اس کے اندر ہوں، جتنے طوفان ہوں، جتنی اس کی چلنے کو عادت ہو، لیکن کبھی رک جاتی ہے اور کبھی ٹھہر جاتی ہے، اس وقت اس کو مرسلہ نہیں کہا جاتا، اس وقت وہ ساکنہ ہے، ٹھہر گئی ہے۔ فرما ہوا کی عادت میں تو ٹھہر جانا ہے، مگر ہمارے نبی علیہ السلام کی کرم کی جو برسات ہے کبھی بھی نہیں رکتی، اور ہر وقت کرم ہوتا رہتا ہے، ہر وقت یہ کرم کی ہوا چلتی ہے، ہر وقت اس کے اندر ایک عروج رہتا ہے، کبھی زوال نہیں جاتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد والی گھڑی پہلے سے زیادہ نوازشات والی ہوتی ہے۔ اس واسطے کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض جذباتی طور پر نہیں کہہ دیا کہ ہواؤں سے زیادہ نوازنے والے ہیں، ان کی دلیلیں یہ ہیں کہ ہوا بالآخر رک جاتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے، لوگ کہتے حبس ہو گیا ہے، ہوا نہیں چل رہی۔ یہ ہوائیں جن کے جود کو دنیا سلام کرتی ہے، یہ ہوائیں بالآخر حبس میں لوگوں کو مبتلا کر دیتی ہیں، مگر مدینہ شریف سے چلنے والی سرکار کے نور کی ٹھنڈی ہوا کبھی بھی مخلوق کو حبس میں نہیں رکھتی، ہر وقت اپنی تازگی عطا فرماتی ہے۔ یہ امام زرقانی نے اس کی وجہ بیان کی، اجود من الریح المرسلہ۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کی مناسبت ہر وقت ہوتی ہے، ہر مہینے میں ہوتی ہے، اور موسم ہر وقت اپنی روحانی ترقی کا ہوتا ہے، لیکن رمضان بطور خاص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود ان کی عادت مبارک اور نوازشات کے لحاظ سے یہ وسط موجود تھا، لہذا جو امتی یہ چاہتا ہے کہ میری آپ سے روحانی نسبت پکی ہو اور مناسبت فیض لینے کے لحاظ سے میری مزید بڑھ جائے، وہ اس مہینے میں عشق کا جو کورس کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو باطن کی مزید روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں
یہ بات بھی بطور خاص ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جبریل کے آنے پر جو وصف زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید جبریل آپ کو کچھ دیتے ہیں تو اضافہ ہو جاتا، وہ تو دربان ہے میرے نبی علیہ السلام کے. اور انما اللہ معطی وانا قاسم، سرکار فرماتے ہیں رب دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، اور بانٹتے ساری کائنات کو ہے. ان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی منتے ہیں، وہ رب ذوالجلال کے عظیم فرشتے جو عظمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اس وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود پہلے سے بڑھ جاتا ہے، اس کا نقطہ تعلیم و تعلم کا عمل اور درس و تدریس کا وظیفہ اور تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کو متوجہ کرنا کہ جبریل میرے پاس آئیں، میں قرآن پڑھوں وہ سنیں اور وہ قرآن پڑھیں تو میں سنوں. میرے جود میں جب اضافہ ہوتا ہے اور میری طبیعت کے اندر پہلے سے زیادہ کہیں عروج آتا ہے اور کہیں نور کا مزید نکھار آ جاتا ہے، قیامت تک کے لیے تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا عمل جو رمضان میں ہے اس کی شان کو ظاہر کر دیا گیا حدیث شریف کے اندر کہ اس موقع پر حالانکہ جبریل بحیثیت خادم آئے ہیں اور سرکار قرآن پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تو جو جانبین پر مشتمل عمل ہے اس کو تدارس کہا جاتا ہے، اس کو دور کہا جاتا ہے. تو اس بنیاد پر جو امت اس کام میں لگ جائے گی، ایک درس دے گا دوسرے لیں گے، ایک پڑھائے گا دوسرے پڑھیں گے، تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ ان کو بھی اپنی خصوصی فضل سے مالا مال فرما دے گا. اس لیے رمضان میں فہم دین کے جو لمحات ہیں وہ خاص مناسبت کے حامل ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور جبریل رمضان کے علاوہ نہیں کرتے تھے، رمضان میں کرتے تھے، اور پھر وہ وقت جو ہے وہ مزید جود کا وقت ہے. اس بنیاد پر اس کے اندر چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خصوصی نسبت عطا فرمائی ہے، اس واسطے باقی اوقات کے علاوہ اس میں فہم دین کے لیے سینہ زیادہ کھلتا ہے اور شرح صدر کے زیادہ چانسز موجود ہوتے ہیں. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو کچھ ہمیں دیا وہ ایک طرف، اس کی نسبت اگر پرانی دیکھیں تو رمضان المبارک شروع سے ہی یعنی علم اور تعلم کا مہینہ قرار پایا، اور پھر جس وقت قرآن کا نزول ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو پہلی ساری نسبتوں پہ یہ نسبت فائق ہو گئی. حالانکہ یہ حضرت واصلہ بن اسقا سے موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف اترے تھے تو وہ رمضان کی پہلی رات میں اترے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں بھی رمضان کی شان تھی کہ صحائف کا نزول اس مہینے کے اندر ہوا. وہ انزلت التوراۃ لست مضین من رمضان، اور رمضان کے 6 دن گزر چکے تھے تو تورات کا نزول ہوا تھا، اس لیے نزول تورات بھی رمضان کے اندر ہے. وہ انزلت انجیل لثلاث عشر خلق من رمضان، اور 13 دن پورے ہو گئے رمضان کے تو انجیل کو نازل کیا گیا. تو رمضان میں ہی صحف کا نزول، رمضان میں ہی تورات کا نزول، اور رمضان میں ہی انجیل کا نزول. اور اس طرح یہ ساری نسبتیں پہلے بھی علمی اس کو حاصل ہیں، لیکن قرآن کی نسبت ہر نسبت پہ غالب آ گئی کہ رب ذوالجلال نے جو تعارف کروایا قرآن مجید میں تو یہ نہیں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ الصحف، کہ رمضان وہ ہے جس میں صحف کا نزول کیا گیا، یا انزل فیہ الانجیل جس میں انجیل کو اتارا گیا، یا انزل فیہ تورات جس میں تورات کو اتارا گیا. وہ ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن جب بڑا وصف آ جائے تو چھوٹے خود بخود اس میں سمٹ جاتے ہیں. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. اس واسطے علمی لحاظ سے یہ اس کا ایک پہلے سے جو تسلسل تھا اس میں خالق کائنات جل جلالہ نے نزول قرآن سے اضافہ کیا، اور پھر دور قرآن کا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو فرمایا اس سے اس کی عظمت کو مزید واضح فرما دیا. اسی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ بقدوم رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آمد رمضان کی بشارت دیتے تھے۔ ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ عید کی لوگ مبارکباد دیتے ہیں اور رمضان کی آمد کی بھول جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پہلے یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ بقدوم رمضان، رمضان کے آنے کی صحابہ کو بشارت دیتے تھے، صحابہ خوشخبری ہے کہ رمضان آ گیا ہے، مبارک ہو تمہیں رمضان آ گیا ہے۔ رمضان کے چاند کے طلوع ہونے پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خوشخبری سناتے تھے اور پھر احساس دلاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے من حرم خیرہ فقد حرم الخیر الکثیر، جو رمضان کے خیر سے محروم ہوا وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ اس واسطے کوئی اپنے آپ کو غفلت کی طرف نہ لے جائے، فرمایا جو اس کی خیر سے محروم ہوا وہ چھوٹے خیر سے نہیں بلکہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ اس واسطے اس مقام پر علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھی اپنے ماحول میں آمد رمضان کی تہنیت دینی چاہیے، ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے ایک دوسرے کو کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس کے آ جانے کے بعد یہ مبارکباد ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ دوسری حدیث شریف جو طبرانی نے روایت کی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان کے لیے شوق تھا اس لحاظ سے کہ امت کو شوق دلا ہے، ویسے تو ہر چیز کائنات کی آپ کے شوق میں ہے، تو رمضان المبارک کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگا کرتے تھے اور پہلے سے شروع کر دیتے۔ فکان اذا دخل شہر رجب و شعبان، جب رجب کا مہینہ آتا اس مہینے میں اور پھر شعبان کے مہینے میں، ان دونوں مہینوں میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یعنی رجب کا چاند طلوع ہوا تو یہ دعا شروع کر دی اے اللہ برکت دے ہمیں رجب میں اور برکت دے ہمیں شعبان میں۔ یہ دونوں مہینے جو ہے ان میں برکت کی دعا مانگتے مانگتے فرماتے تھے کیا وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، رمضان تک ہمیں پہنچا۔ بلغنا رمضان یعنی اپنے اس ماحول کے لیے 2 مہینے سے باقاعدہ شوق دلانے کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلتے صحابہ جھوم اٹھتے بلغنا رمضان، اے اللہ میرے پورے کارواں کو رمضان تک پہنچا، میرے صحابہ کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک لے جا۔ بلغنا رمضان یعنی آمد رمضان کے 2 مہینے پہلے یاد رمضان، اور رمضان کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں شوق پیدا کرنے کے لیے بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان سے ہم دور نہ رہیں، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حالانکہ جو روٹین جاری ہے ہر مہینے کے بعد اگلا مہینہ آنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کی آمد کے لیے دعائیں مانگنا یہ اس کا استقبال ہوتا ہے، یہ اس کے لیے دل کا شوق ہوتا ہے، اور یہ اس کے لحاظ سے اس کی ویلیو کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، ورنہ روٹین کے مطابق یہ ہے کہ اگلے مہینے نے آنا ہے، لیکن فرمایا بلغنا رمضان تاکہ میرے صحابہ مجھ سے سنیں تو تابعین کو بتائیں اور تابعین تبع تابعین کو بتائیں، اور قیامت تک میری امت میں رمضان کا شوق پیدا ہو، اور پہلے سے یہ بتایا جائے کہ بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ بھی موجود ہیں جو رمضان کے چاند کے ساتھ خاص ہے۔ ویسے تو ہر چاند جو ہے اس کو دیکھیں تو دیکھ کے دعا مانگنی ہے اس کے لیے، وہ جو چاند طلوع ہو رہا ہے، لیکن جو رمضان کا چاند ہے اس کی خاص دعا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اور سیاستہ میں سے نسائی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کان علیہ الصلوۃ والسلام اذا رأى ہلال رمضان، جب رمضان کا چاند دیکھا کرتے تھے تو کیا فرماتے تھے حلال رشد و خیر، یہ ہدایت کا چاند ہے اور یہ خیر کا چاند ہے۔
رمضان کے چاند کو دیکھ کر فرمایا حلالہ رشدن و خیر، یہ رشد اور خیر کا چاند ہے، ہدایت اور خیر کا چاند ہے۔ متعدد بار یہ لفظ بولتے اور ساتھ یہ فرماتے آمنت بالذی خلقک، میں اس رب پہ ایمان لایا ہوں جس نے اے رمضان کے چاند تجھے پیدا کیا ہے۔ بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، میں ایمان لایا اس ذات پہ جس ذات نے اے رمضان کے چاند تجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی شوق دلایا کہ جو ایمان پہلے ہے پھر اس کو دہرایا کہ میں ایمان لایا، میرا ایمان ہے اس رب پہ کہ جس رب نے اے رمضان کے چاند تجھے پیدا کیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ الفاظ بطور خاص اس لیے بھی بولے کہ اس ماحول میں کچھ لوگ جو عہد جاہلیت میں چاند کی پوجا کرتے تھے اور چاند کی پرستش کرتے تھے، تو آپ نے اس موقع پر بھی توحید کا اعلان کیا۔ چاند اچھا ہے، چاند طلوع ہوا ہے، مگر یہ اللہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ آمنت بالذی خلقک، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جس رب نے چاند تجھے پیدا کیا ہے۔ تو وہ جو چاند کو سجدے کرنے والے، چاند کی پرستش کرنے والے، ان پر واضح کر دیا کہ یہ چاند مخلوق ہے، یہ چاند خالق نہیں ہے، اس کو مانو جس نے اس چاند کو پیدا کیا ہے۔ یقیناً جس وقت کسی چیز سے پیار ہوتا ہے اس سے اس امر کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ چاند کو دیکھا اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رمضان سے پیار کر رہے ہیں، تو جو چاند رمضان کی خوشخبری لے کے آیا ہے، سرکار اس کو خطاب کر کے کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا میں اس رب پہ ایمان لایا ہوں، یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ یہ چاند جو رمضان کا ہے، یہ چاند جو رمضان کا ہے، اس کا حوالہ دے کر بھی رب کی توصیف کی جاتی ہے۔ اور وہ چاند جو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاند ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ قیامت تک کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند دیکھ کر چاند کے خالق پر ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو واضح کیا کہ یہ ظاہری مہینہ اور ظاہری چاندنی اور ظاہری موسم کے لحاظ سے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اے چاند تیرے خالق پر میں ایمان لایا، تو جن کے دلوں میں ہر وقت مدینہ کے چاند کی چاندنی ہے، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں یہ کہنا چاہیے اے مدینہ کے چاند ہم تمہارے خالق پر ایمان لانے والے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب منظر خدا کے بخشش میں اس کا ذکر کیا۔ نیا چاند تھا، پرانا آسمان تھا، اور نئے چاند کی پرانے آسمان پر ٹھاٹ پاٹ بہت زیادہ تھی۔ اب اس کا بانک پن، آپ نے فرمایا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کہن پھول۔ اے چاند، ایک آسمان پرانے نئے چاند پہ تو اتنا خوش ہو رہا ہے، ایک تیرا چاند ہے اور ایک میرا بھی چاند ہے۔ میرا چاند کون؟ فرمایا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو چہرہ رہا، رب چاند تو چہرے کا مقابلہ کیا کرے گا؟ میرا چاند کون ہے؟ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تو چہرہ رہا، ہاتھ تو ہاتھ رہا، ہاتھ کی انگلی تو انگلی رہی۔ ان کے قدم کی انگلی اتنی ہنسی ہے کہ اس انگلی کا جو ناخن ہے، اے چاند گولائی میں تجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ چہرہ تو چہرہ، ہاتھ تو ہاتھ، ہاتھ کی انگلی کا اپنا حسن ہے، لیکن وہاں تو تلوے اتنے ہنسی ہیں اور قدم کی انگلی کا ناخن اتنا ہنسی ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کہن پھول۔ اے پرانے آسمان نئے چاند پہ اتنا خوش نہ ہو، تیرے چاند کے مقابلے میں میرا چاند زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم کی انگلی کا ناخن وہ تجھ سے زیادہ حسن و جمال رکھتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے جو خطبات ارشاد فرمائے، ان کے لحاظ سے آج آمد رمضان اور فہم دین کے لحاظ سے چند باتیں ضروری آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
اس وقت ایک اہم دعا جو ہم سب نے مانگنی ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کان یقول اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے، اللہم سلمنی من رمضان، پہلے سن لے، اے اللہ سلمنی مجھے سلامت رکھ، من رمضان رمضان سے، وسلمہ منی اور اسے مجھ سے۔ یہ حدیث شریف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور اس میں تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے، جس طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے اللہ ثبت قلبی علی دینک، میرا دل دین پہ ثابت رکھ، تو صحابہ سمجھ گئے کہ سرکار کے دل کی بات نہیں، امت کے دل کی بات ہے، کیونکہ سرکار تو توجہ کریں تو کروڑوں دل ثابت ہو جاتے ہیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ اپنے دل کا کوئی خطرہ تھا معاذ اللہ، اس بات سے حضرت انس فوراً بولے، آفا تخاف علینا، محبوب کیا ہمارے بارے میں آپ کو خطرہ پڑ گیا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ نبی کو تو معاذ اللہ اپنا خطرہ پڑ گیا ہے، حالانکہ صحابہ عربی تو جانتے ہی تھے کہ سرکار نے ثبت قلبی کہا، یا کا مطلب ہے میرا دل، مگر ساری امت نے یہ سمجھا جو صحابہ بیٹھے ہیں سامنے کہ سرکار کے دل کی بات نہیں، ہمارے دل کی بات ہے، لیکن سرکار قلبی کہے تو امتی قلبی کہے، چونکہ سرکار کے لفظ امتی نے پڑھنے ہیں تو تعلیم امت کے لیے قلبی فرما رہے ہیں کہ میرا دل، تاکہ امتی کہے میرا دل اور سرکار کے لفظوں کی برکت امت میں شامل ہو جائے، اس واسطے میں نے پہلے وضاحت کر دی۔ اب اس میں پہلا حصہ کیا ہے؟ فرمایا اللہم سلمنی من رمضان، اے اللہ مجھے رمضان سے سلامت رکھ۔ اب رمضان تو کرم رحمت ہے، سلامت رکھ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا حتی لا یصیبنی فیہ ما یحول بینی و بین صومی من مرض او غیرہ، کہ میرے اور رمضان میں کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو جائے کہ جو نیکی میں رکاوٹ بنے، یعنی بیماری، کوئی اس طرح کی آفت، یہ مطلب تھا اللہم سلمنی من رمضان، مجھے رمضان سے بچا، یعنی رمضان میں بیماری سے بچا، مجھے رمضان سے سالم رکھ، یعنی رمضان میں کوئی ناگہانی مصیبت سے سالم رکھ، سلمنی من رمضان، مجھے رمضان سے سالم رکھ، مجھے رمضان میں کسی جو ایسی بہت زیادہ مصروفیت سے سالم رکھ، مجھے اس سے بچا۔ یہ دعا امت کو پہلے نمبر پہ سکھائی، اور دوسرے نمبر پر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلمہ منی، اس کا لغوی معنی ہے اسے مجھ سے بچا، اسے مجھ سے بچا، پہلا تھا مجھے اس سے بچا، اور دوسرا ہے کہ سلمہ منی، اسے مجھ سے بچا۔ یہ بطور خاص جو تعلیم امت کے لحاظ سے ہے، کیسے؟ فرمایا اسے مجھ سے بچا، کہ امتی دعا مانگتے وقت کہے اے اللہ اسے میری طرف سے بے ادبی سے بچا، کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کی بے ادبی کر بیٹھوں، ایسا نہ ہو کہ میں اس میں گناہ کر بیٹھوں، ایسا نہ ہو کہ میں اس میں نافرمانی کر بیٹھوں، اسے مجھ سے بچا۔ مجھ سے بچا کا مطلب کیا ہے؟ میری غفلت سے بچا، میری بے ادبی سے بچا، میری بے احتیاطی سے بچا، میرے گناہوں سے بچا، اے اللہ اسے مجھ سے بچا، کہ کوئی بھی ایسا کام جو اس کے شایان شان نہ ہو وہ مجھ سے نہ ہونے پائے، بلکہ میں وہ کام کروں جو رمضان کے شایان شان ہے۔ یہ دعا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر مانگا کرتے تھے، اس واسطے سارے مل کے دعا مانگو، اللہم سلمنی من رمضان وسلمہ منی، اللہم سلمنی من رمضان وسلمہ منی۔ اس کے درمیان ایک اور فرمودہ ہے، اس میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم رمضان علی، اور میرے لیے رمضان کو سالم رکھ، سلم رمضان علی، میرے لیے رمضان کو سالم رکھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ رمضان مجھ سے محجوب نہ ہو جائے، رمضان پردے میں نہ ہو جائے، مطلب ہے کہ کہیں چاند کسی اول یا آخر میں کسی روزے کے لحاظ سے کوئی پرابلم بن جائے، امت کی تعلیم کے لحاظ سے
اور پھر بطور خاص امت کو سکھانے کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ تھا کہ رمضان کو میرے لیے سالم رکھ، ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن پر امتی یہ دعا مانگتے ہوئے کہے کہ کوئی جنون آ جائے، کوئی پاگل پن، کوئی پردہ پڑ جائے اور پتہ ہی نہ ہو اور رمضان گزر جائے. ایسا نہ ہو. اے اللہ رمضان سارا میرے لیے سلامت رکھ، میرے لیے سالم رکھ، اس میں کوئی کمی نہ ہو اور مجھے اس کے اندر مکمل عبادت کی توفیق ملتی رہے. تو پھر دعا مانگو اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ منی. یہ مقدس مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ہمراہ آ رہا ہے اور یکم رمضان المبارک سے ہی انشاءاللہ نماز فجر کے بعد بٹی میرج ہال میں فہم دین کورس کا انعقاد شروع ہو جائے گا. اس سلسلہ میں کارڈ چھپ چکے ہیں، موضوعات آ چکے ہیں، اشتہارات وغیرہ سب لٹریچر لے کے جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں محلوں میں اس کی جا کے ایڈورٹائزمنٹ کریں، لوگوں کو تیار کریں. یہ 18واں کورس اللہ کے فضل سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وکیل اسلام مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، آستانہ فقہ شریف، آستانہ عالیہ فقہ شریف. 18واں فہم دین کورس ہے. تو ہمیں یہ بھی اللہ کے فضل سے سعادت حاصل ہے اور اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اماموں کی تقلید نہیں کرتے، لیکن وہ فہم دین میں ہماری تقلید ان کو کرنا پڑی ہے. اور ان کے اب ہمارے کورس کی عمر 18واں سال ہے اور اس طرف اور ان موضوعات کی طرف انہیں بھی ہمیں خوشی ہے کہ اس طرح وہ آئیں اور پھر آپ موضوعات جو نئے آئے ہیں ان کو دیکھیں. اللہ کے فضل سے ہر سال نئے موضوعات ہوتے ہیں اور اس سال بھی بڑے اچھوتے موضوعات جو دین کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک جامع غذا کے طور پر اہتمام کیا گیا ہے. سارے موضوعات میں کوشش کریں روزانہ حاضری ہو، دوستوں کو بھی ساتھ لے کے اس پروگرام میں جلوگر ہوں. اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.